بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رضا وائس آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ جنتی محل کی ضمانت۔ حضرت سیدنا سرا بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور وہیں رہنے لگا۔ اس کے پاس 10,000 درہم تھے۔ جب حج کا پربہار موسم آیا تو اس خراسانی نے اپنی زوجہ کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ اب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ 10,000 درہم کس کے پاس امانت رکھے جائیں۔ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، تم اپنی رقم حبیب ابو محمد اجمی رحمۃ اللہ الکوی کے پاس رکھ دو۔ چنانچہ وہ حضرت سیدنا حبیب اجمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے پاس آیا اور کہا، حضور، میں اور میری اہلیہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس 10,000 درہم ہیں۔ آپ یہ درہم رکھ لیں اور ہمارے لیے بصرہ میں ایک اچھا سا گھر خرید لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ساری رقم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی اور اپنی زوجہ کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اگر ہم ان 10,000 درہم کا آٹا خرید لیں اور فقیروں پر صدقہ کر دیں تو کیسا رہے گا؟ لوگوں نے کہا، حضور، یہ رقم تو اس شخص نے آپ کے پاس اس لیے رکھوائی تھی کہ آپ کوئی مکان اس کے لیے خرید لیں۔ ارشاد فرمایا، میں یہ تمام رقم صدقہ کر کے اس شخص کے لیے اللہ عز و جل سے جنت میں ایک گھر خرید دوں گا۔ اگر وہ اس گھر پر راضی ہوا تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کی رقم واپس کر دیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آٹا اور روٹیاں منگوا کر فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی۔ جب وہ خراسانی حج کر کے واپس بصرہ آیا تو حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ الکوی کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 10,000 درہم آپ کے پاس رکھوائے تھے کہ آپ میرے لیے مکان خرید لیں۔ اگر آپ نے مکان نہیں خریدا تو مجھے میری رقم واپس کر دیں تاکہ میں خود کوئی مکان خرید لوں۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ الکوی نے فرمایا، اے میرے بھائی، میں نے تیرے لیے ایسا شاندار گھر خریدا ہے جس میں بہت عمدہ محل، نہریں، میوے اور پھلدار درخت ہیں۔ یہ سن کر وہ خراسانی اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ الکوی نے ہمارے لیے ہمارے پاک پروردگار عز و جل سے جنت میں ایک گھر خرید لیا ہے۔ اس کی زوجہ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ عز و جل حبیب اجمی رحمۃ اللہ الکوی کے عہد کو پورا فرمائے گا، لیکن کیا معلوم کہ ہم ان سے پہلے ہی سفر آخر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تم ایسا کرو، حبیب اجمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی سے ایک رقع لکھوا لو کہ وہ ہمیں جنت میں ایک گھر دلوانے کے ضامن ہیں۔ چنانچہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، اے ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو گھر ہمارے لیے خریدا ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ آپ ہمارے لیے ایک رقع لکھ دیں کہ آپ جنت میں گھر دلوانے کے ضامن ہیں۔ فرمایا، ٹھیک ہے، میں رقع لکھ دیتا ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح رقع لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضمانت نامہ اس بات کا ہے کہ حبیب ابو محمد نے اپنے رب عز و جل سے فلاں خراسانی شخص کے لیے 10,000 درہم کے عوض جنت میں ایک ایسا گھر خریدا ہے جس میں محلات، نہریں اور پھلدار درخت ہیں۔ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پہ ہے کہ فلاں شخص کو ایسی صفات سے متصف گھر دے کر حبیب اجمی کو اپنے عہد سے بری کر دے۔ خراسانی وہ رقع لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ ابھی اس واقعے کو 40 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی زوجہ کو وصیت کی، جب مجھے غسل دے کر کفن پہنایا جائے تو یہ رقع میرے کفن میں رکھ دینا۔ حسب وصیت رقع اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ دفن کے بعد لوگوں کو اس کی قبر پر ایک پرچہ ملا جس پر لکھا تھا، یہ حبیب اجمی کے لیے اس گھر کا برات نامہ ہے جس نے اس فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ یہ حبیب اجمی کے لیے اس گھر کا برات نامہ ہے جسے اس نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے خراسانی کو ایسا گھر دے دیا ہے جس کا حبیب اجمی نے عہد کیا تھا۔ لوگ یہ پرچہ لے کر حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ الکوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ رقع پڑھ کر رونے لگے، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور فرمایا، یہ میرے رب عز و جل کی طرف سے میرے لیے برات نامہ ہے۔